واقعتاً نواز شریف صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اڈیالہ جا کر عمران خان صاحب سے ملنے کے خواہش مند ہیں، تو کامران شاہد صاحب جو ہیں وہ ان صحافیوں میں شامل نہیں ہو سکتے جن سے وہ ملیں گے، کیونکہ کامران شاہد صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے قریب ہوا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب چونکہ موروثی سیاست کے مخالف ہیں اور وہ سیاست میں نہیں رہے، انہوں نے وہ کرکٹ کھیلی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شہرت کو، اپنی کشش کو، اپنے کرشمے کو لاہور میں ایک جدید ترین کینسر ہسپتال بنانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ جب الیکشن ہو رہے تھے، جب یہ حکومت چلی گئی، تو میں نے ٹی وی کیمروں پہ انتہائی خلوص سے درخواست کرنا شروع کر دی کہ میاں صاحب آپ تشریف نہ لائیے، آپ کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ یعنی کہ نواز شریف کے لیے یہ خودکشی ہے کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم ہوا شخص جس کو ذلیل و رسوا، صادق اور امین نہیں، وہ اس وقت کون وہ موومنٹ چلا رہا کہ آپ کی سرپرستی جنرل پاشا نے فرمائی تھی، میری سرپرستی ملک غلام جیلانی، وہ پھر جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء نے کی تھی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے کہ جس سے ملک میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ لیکن کیا واقعی چیئرمین پی ٹی آئی اس بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ اس بات پر وہ آئیں گے یا نہیں؟ اس کے بعد پاکستان کی کیا پولیٹیکل فیوچر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم تو بہت سالوں سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ دو پولیٹیکل رائیولز ہیں، اگر وہ ایک پیج پہ آ گئی تو کیا واقعی ڈیموکریسی بہتر ہو سکتی ہے، یا عوام کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یا صرف یہ ایک سوشل میڈیا کی حد تک ہی لمیٹڈ بات ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دونوں پارٹیز اور اوور آل ملک کی کیا فیوچر ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو دعا بی بی، مجھے آپ کے انٹرو پہ اعتراض ہے۔ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے واقعتاً نواز شریف صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اڈیالہ جا کر عمران خان صاحب سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے بطور صحافی کے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ بات کہاں سے چلی۔ یہ بات چلتی ہے ہمارے بہت ایک مقبول، معروف اور بہت ریٹنگز لینے والے اینکر ہیں، ان کا نام ہے جناب کامران شاہد۔ یہ کامران شاہد صاحب نے ایک اس خیال کا اظہار کیا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے۔ اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جتنا تھوڑا بہت مجھے علم ہے، کہ نواز شریف صاحب ان دنوں صحافیوں سے ملتے ملاتے نہیں۔ اچھا، اگر وہ صحافیوں سے ملتے بھی ہوں گے تو کامران شاہد صاحب جو ہیں وہ ان صحافیوں میں شامل نہیں ہو سکتے جن سے وہ ملیں گے، کیونکہ کامران شاہد صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے قریب ہوا کرتے تھے، ہمارے بہت سارے صحافیوں کی طرح، جن کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب چونکہ موروثی سیاست کے مخالف ہیں اور وہ سیاست میں نہیں رہے، انہوں نے وہ کرکٹ کھیلی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شہرت کو، اپنی کشش کو، اپنے کرشمے کو لاہور میں ایک جدید ترین کینسر ہسپتال بنانے کے لیے استعمال کیا، تو وہ اگر سیاست میں بھی آئیں تو پاکستان کو جو بیماریاں لاحق ہیں ہمارے نظام کو، تو اس کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ اب یہ سوچ بچگانہ ہو سکتی تھی، غلط ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال یہ ایک سوچ
ہمارے صحافیوں کی اکثریت کے ذہنوں میں موجود تھی، خاص طور پر جو کہ ٹیلی ویژن پر اپیئر ہوتے ہیں، لوگوں میں سنے جاتے ہیں اور ذہن سازی لوگوں کی کرنے میں جن کو بڑا جو ماہر مؤثر ہیں۔ اور بہت معتبر مانا جاتا ہے۔ تو کامران شاہد صاحب کا شمار بھی ان اینکر حضرات میں سے ہوتا ہے۔ اب ان کی وضاحت بھی سنا ہے، آ گئی ہے۔ ایک تو وضاحت میں انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ پاکستان میں جو ہے نفرتیں ختم کرنے کے لیے اگر فرض کیا، اور یہ جاننے کے لیے وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ان کا انٹرویو تھا، ان کا جو مقبول ترین ہوتا ہے وہ پروگرام، تو ویسے وہ جس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں وہ ادارے کی اپنی ایک پالیسی بھی ہے، اب اس میں وہ یہ خیال ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں اس ادارے میں کہ جی کسی طرح عظیم تر جو ہے ایک ہمارے ہاں وسیع تر ایک، اب اس کو بہت عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک طرف انہوں نے یہ اس خیال کا اظہار کیا کہ شاید اڈیالہ جیل ملنے جو ہے نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں، تو اسی دن جو ہے حسین اتفاق ہے محمود خان اچکزئی صاحب جو ایک زمانے میں بہت قریب ہوا کرتے تھے نواز شریف صاحب کے، وہ ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ جی بات ہوگی تو صرف ایک بات پہ ہوگی، وہ قومی حکومت کا قیام۔ تو شاید ان کے ذہن میں اس وجہ سے آیا ہو کہ یار یہ محمود خان اچکزئی صاحب جیسے سیزن تجربہ کار سیاستدان یہ جب بات کر رہے ہیں تو یار کہیں ایسا نہ ہو کہ قومی حکومت اگر بننی ہے تو اس کے لیے تو عمران خان صاحب کو بھی منانا شامل کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے اس میں تو پھر نواز شریف صاحب کے نام سے منسوب جماعت بھی ہوگی، حالانکہ اب نواز شریف صاحب کا مسلم لیگ سے کیا تعلق ہے، وہ تو پہلے لندن گئے ہوئے تھے، باقی میں یہی کہنے والی تھی کہ سیاست میں تو اس طرح وہ ایکٹیولی انوالو نہیں ہے، وہ ایکٹیولی انوالو نہیں ہے، صحافیوں سے بھی وہ نہیں ملتے، تو پتہ نہیں کسی شاید نواز شریف کے قریبی آدمی نے انہیں کہا ہو تو، لیکن میں انتہائی دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ایسی بات ہو بھی تو نواز شریف صاحب اسی طرح ذلیل و رسوا ہوں گے جیسے لندن سے آ کر ہوئے۔ سر یہ مطلب اگر میٹنگ ہو جاتی ہے، میں ایز نصرت جاوید یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اس کی وجہ سے مجھے بہت گالیاں پڑیں ان کے لوگوں نے، کیونکہ ہم تو بھائی میں نے تو اس نواز شریف پہ اعتبار کیا اور اس وجہ سے ذلیل و خوار ہوا 4 سال تک عمران خان کی حکومت میں ہوا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ٹھیک۔ تو یہ جب الیکشن ہو رہے تھے، جب یہ حکومت چلی گئی تو میں نے ٹی وی کیمروں پہ انتہائی خلوص سے درخواست کرنا شروع کر دی کہ میاں صاحب آپ تشریف نہ لائیے، آپ کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اور ان کو لیے بات آسان رکھنے کے لیے میں یہ کہتا رہا توتیا من موتیا اوس گلی نہ جا۔ میں نے کہا اب لندن میں ہی وقت گزاریں، اور آپ کی جماعت جو ہے وہ صرف آپ کی صورت دکھا کر ووٹ لینا چاہ رہی ہے، آپ کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہیے، جو کہ سر ثابت پھر ہو ہی گیا تھا الیکشن، اور آپ کو وزیر اعظم بنانے کے کوئی کسی کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ اب یہ جتنی بات میں کر سکتا تھا، بہرحال میاں نواز شریف صاحب ایک مصروف آدمی ہیں، وہ میرے جیسے 2 ٹکے کے آدمی کی بات ایک تو سنیں گے کیوں، پتہ نہیں ان تک پہنچی بھی یا نہیں پہنچی، اور اگر پتہ نہیں بہرحال خوش گمانی ایک ہم تو ایسے ہمیں کون سنتا ہے، 2 ٹکے کے ہم رپورٹر ہوتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنتا، اور اگر فرض کیجیے ان تک پہنچ بھی گیا ہو تو غصہ آیا ہوگا اس کی اوقات کیا ہے کہ
گھٹیا لوگ یہ کس قسم کی بات کریں؟ کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نہیں بن سکتا وزیر اعظم؟ جو میں جانتا ہوں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہوں، تو سیاست کی مجھے سمجھ ہے یا اس کو پتہ ہے، جو کبھی شاید کلاس ریپریزنٹیٹو منتخب نہ ہوا تو وہ تشریف لائے. میں یہ سوچنے سے قطعاً قاصر ہوں کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ جانا چاہتے ہیں. میں یہ ماننے سے قطعی قاصر ہوں، میرے بھیجے میں یہ بات نہیں آ رہی کہ نواز شریف صاحب عمران خان سے ملنا چاہیں گے. کس بات کے لیے؟ کہ وہ انہیں چور اور لٹیرا پکارتا رہا. کہ چلو بھول جاؤ پرانی باتیں، صلح کر لیتے ہیں. نہیں تو کس بات پہ صلح کریں؟ نواز شریف کے پاس ہے کیا کہ جس وجہ سے صلح ہونی؟ ان میں جھگڑا کیا ہے؟ عمران خان کو نواز شریف نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. 9 مئی کے دن عمران خان کے حامی جو ہیں وہ جاتی عمرہ گئے تھے. وہ تو کور کمانڈر ہاؤس، جنا ہاؤس، تو جن سے جھگڑا ہے وہ جائیں گے نا اگر جانا ہوگا جائے تو انہی کی وجہ سے. وہ میں ایک سیدھی بات کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا میاں محمد نواز شریف نامی شخص نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل سر، یہ تو وی آل نو دس. اچھا، دوسری بات، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ ٹھیک ہے عمران خان جیل میں ہے، ہاں، یہ چلے جائیں وہاں پہ، وہ کہے جی میں نے بات نہیں کرنی. تو وٹ کین ہی ڈو؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ زبردستی تو نہیں کر سکتے. آپ انہیں زبردستی کمرے بند کر دیں، وہ کہے جی ٹھیک ہے میں کہتی ہوں میں بے بس ہوں. میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو نہیں، آپ آ گئے ہیں، آ گئے تو ٹھیک ہے. کوئی ہے نہیں بات. اس پہ عمران خان کا مقام یوں آسمان پہ لگے گا. دیکھا کیسے جھکا کر لے کر آیا یہ. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بات نواز شریف کو سمجھ میں نہیں آتی جو میں سمجھ رہا ہوں؟ نواز شریف عمران خان سے زیادہ ناپرست ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کس کی بات کر رہے ہیں. وہ اپنی ماں کا لاڈلا بیٹا ہے جس کا نام نواز شریف ہے. مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ. وہ یعنی کہ ایک گورنمنٹ کالج میں جب وہ پڑھتے تھے تو ان کے پاس اسپورٹس کار تھی، کالج کے اسٹوڈنٹ کے پاس. وہ اتنے لاڈلے تھے اپنے گھر کے. ناٹ ایون یونیورسٹی سر، کالج میں گاڑی. گورنمنٹ کالج لاہور میں بتا رہا ہوں آپ کو بھی. وہ یعنی اگر عمران خان صاحب کی انا یوں ہے تو ان کی یہاں ہے. کسی نے دیکھا ہی یہاں جانتے ہیں کبھی نہ اس کو. اور وہ ان کے اندر جو غصہ بلتا رہتا ہے، چپ چاپ زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم. ایک رئیس امروہی کا شعر ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو وہ کتنے وہ غصے والے شخص ہیں جس کا نام نواز شریف ہے. اور نواز شریف کے دل کی بات جو ہے وہ تو مریم نواز کو بھی شاید یعنی کہ بعض اوقات پتہ نہ ہو. تو وہ بات کامران شاید کو پتہ چل گئی کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں اڈیالہ جیل. کیا پتا سر، یہاں تو سب کیا دونوں کلاس فیل ہو رہے ہیں کامران شاید اور وہ گورنمنٹ کالج میں؟ فور گاڈ سیک نا، کس بات پہ؟ بس ایک پھلجھڑی چھوڑ دی کہ یہ ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ نواز شریف کے لیے یہ خودکشی ہے کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم ہوا شخص جس کو ذلیل و رسوا، صادق اور امین نہیں. وہ اس وقت کون وہ موومنٹ چلا رہا تھا؟ تاحیات نااہلی. اور تاحیات نااہلی کے لیے کون ہاتھ مضبوط کر رہا تھا ثاقب نثار کے؟ عمران خان. تو اس کے یہاں حاضری دینے پہنچ جائیں کہ چلو ملک کی بہتری کے لیے ہم ایک ارے کون ملک کی بہتری چاہتا ہے؟ سب ایک پار گیم ہے، پار پلے کے اندر کون یہ ایسے ہی بس ایک کچھ لفظ ایجاد کر لیے ملک کی بہتری. قومی یکجہتی جب ہو جائے نا تو بس. سر قومی یکجہتی کی تو بات 100 سال سے ہو رہی ہے شاید. تو 200 سال سے ہو رہی ہے. یہ سب یہ 2 نمبریاں، 2 ریکارڈ، فراڈ، نانسنس. بس سیدھی سادھی بات ہے کہ اس وقت جو انتظام ہے وہ چل رہا ہے بس. اللہ خیر صلی اللہ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. تو اس میں نواز شریف صاحب وہ وہاں پہنچ جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ان کی بہت بڑی بے عزتی ہوگی، اس انسلٹ کہ وہ جا کر اڈیالہ جیل میں ان سے ملیں. اور میں یہ بات ماننے سے انکاری ہوں کہ اپنی تمام تر موجودہ حالات میں سب کچھ لٹانے کے باوجود نواز شریف would ever go to اڈیالہ جیل.
کہ وہ یار جان دو یار غصہ. کیونکہ سر ہسٹری تو آپ نہیں بھول سکتے نا, آپ چینج بھی نہیں کر سکتے. جو ہوا تھا سارا پیناما لیکس والا 2018 میں, ایسے نہیں ہو سکتا. اور وہ پہلے 2-4 مرتبہ کوشش کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ سلپ ہوئے تھے 2013 کا الیکشن تھا, تو انہوں نے ایک دن کے لیے معطل کر دی تھی. ہسپتال ان کی عیادت کے لیے گئے تھے. اس کے بعد جب حکومت بنی تو چودھری نثار علی خان نے بہلا پھسلا کے لے گئے تھے عمران خان صاحب کے گھر, یاد نہیں بنی گالا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی آپ کی سڑک وہ صحیح نہیں بنی ہوئی. یہ کیا, یہ تو بہت, انہوں نے کہا جی بھائی کیا کریں. تو اس کے بعد صادق اور امین کے گھر تک, بنی گالا تک, قومی سرمایہ سے نواز شریف نے سڑک بنوا کے دی. اس وقت یاد نہیں آیا صادق اور امین کو کہ یہ کیوں قومی سرمایہ کار جو ہے یہ میرے بنی گالا محل کی سڑک آسان کرنے کے لیے جو ہے اس پہ خرچ کی جا رہی ہے. تو 2 مرتبہ پہلے جا, اور اس کے بعد کیا وصول کیا وہ سڑک بنوا کے, اور ان کے گھر جا کے دھرنا. ڈرنا ہی تھا سر آخر میں. تو اب کیا یعنی کہ ہم حاصل کر لیں گے. کچھ لوگ ہمارے ہاں بس ٹھیک ہے جی, بس سے کوئی بھی بات کر دو, ریٹنگز لے لو, لوگوں کو نہیں تو بنا لو. لوگ اب آپ نے سنجیدگی سے لیا نا, اب آپ میرے ساتھ بیٹھ کے اس کو آپ یعنی, اور میں اپنے آپ کو بیوقوف سمجھ رہا ہوں کہ میں کیا ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے, مذاق نہیں کر رہا ہوں. کیونکہ سر بات تو وہی ہے, آپ نے سنجیدگی سے لیا ہے رائٹ فلی. یہ میں آئی ایم ناٹ بلیمنگ یو کہ بینگ اے ینگ پرسن آپ یہ دیکھتی ہیں کہ بھئی ایک اتنا سینئر بندہ جو اتنا مقبول اور معروف ہے اور ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کا اینکر ہے, وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے تو بھائی ظاہر ہے اس کو کچھ پتہ ہوگا. تو آپ اس کو میرے آگے کر رہی ہیں تو میرا دل جل رہا ہے کہ یار میں نے بھی 1975 سے سوائے صحافت سے کچھ نہیں کیا. مجھے نواز شریف کو جاننے کا بالکل دعویٰ نہیں ہے, 2-3 مرتبہ ملا انہیں, لیکن وہ جیسے صحافی ملتے ہیں مختلف. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جتنے زیادہ گہرے آدمی ہیں اور جتنے زیادہ انا پرست ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس بات کی کوئی مطلب کوئی فیوچر ہے آگے. اور جا کے کیا کہیں گے کہ دیکھیں مجھے بھی پہلے فوج نے سرپرستی کی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں, اور دیکھے بعد میں استعمال کر کے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوا, تو ہم دونوں ایک جیسے ایسا کریں, ہم دونوں دوبارہ اس ملک سے نا چلے جاتے ہیں جلا بتی جیسے پہلے میں گیا تھا. تو آئیے کہیں اچھی سی کسی بیچ ٹاؤن میں نا ہم رہتے ہیں, اچھے ہم کامیڈی شو, یہ گفتگو کریں گے. کامیڈی شو ہی ہے سر, سرکس ہے پھر تو. یہی گفتگو ہو سکتی ہے دونوں میں, اور کیا ہو سکتی ہے. کہ آپ کی سرپرستی جنرل پاشا نے فرمائی تھی, میری سرپرستی ملک غلام جیلانی, وہ پھر جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء نے کی تھی. لیکن ہم دونوں کو دیکھیں استعمال کر کے, اور آپ کے ساتھ بھی دیکھیں, تو یہ ایک اچھا نہیں ہے. ایسا کریں آئے وہ چھوڑو ہے کام نو چھوڑو جی بنا آؤ چلیے چاہو گے کسی اور زندگی گزاری ہے اچھی بیچ لائے. تو ذرا کرکٹ کا دسنا, پھر تمہیں دسنا وہ جڑا آؤٹ کیتا سی, کیونکہ انہیں بھی کرکٹ کا کافی شوق ہے نا میاں صاحب. وہ جڑا تھی گیند کرایا سی, وہ کیویں کرایا سی, یہ گفتگو کریں گے جیل میں جا کے. سر اس طرح بات کریں تو پھر تو یہ واقعی اٹ ساؤنڈز ویری فنی. نہیں دونوں کیا بات کریں گے, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہی کر رہے ہوں. سوال ہے یہ تو وہ کھانا میں ایسے تو جڑا وہ ایسا گل سنو ڈینس ڈلی جڑا وہ کر دو, یہی بات ہو سکتی ہے نا. پھر تو کوئی کام کی بات تو ہو نہیں سکتی سر. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی آپ نے سر کامران شاہد نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے, آپ نے بتا دیا کیا بات ہو سکتی ہے. ہاں یہی اسی طرح کی گفتگو ہوگی دونوں میں, اور کیا ہے. کیونکہ عمران خان تو کوئی یہ نہیں فلمیں وغیرہ ڈسکس نہیں کر سکتے, وہ میوزک ڈسکس کر سکتے ہیں نواز شریف, چلے سر ایک اور ٹاپک, لیکن عمران خان نہیں کر سکتے. نہیں عمران خان آئی ڈونٹ تھنک وہ کوئی وہ میوزک کے شوقین نہیں ہیں. ہاں وہ کنسورے نہیں ہیں اس طرح کا. میاں صاحب کر سکتے ہیں گانے والے میں. بٹ سر آن اے سیریس نوٹ آئی گیس پھر نو آئی ایم بینگ ایکسٹریملی سیریس. آئی ایم بینگ ایکسٹریملی سیریس. آئی تھنک دس از نواز شریف کا قد بہت چھوٹا کر دیا گیا ہے اس خبر سے, کہ جیسے کوئی حکم انہیں کرے گا اور وہ ان کے خود وہ جا کے کر لیں, میں حاضر ہو گیا جناب عمران خان صاحب, معاف کرو
गॉड से गिव मी बट लेट्स सी सर, बट आई थिंक इसी हम नोट पर अपने एपिसोड को एटलीस्ट ख़त्म करते हैं, फिर देख लेंगे कि वाकई क्या उनके बीच में कोई प्रोडक्टिव बात होती है या नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता बीबी के नवाज शरीफ चल के अडियाला जाए, फॉरगेट इट, वर्का ही पाड़ दो। ही वोंट। ऑलरेडी वो पछता रहे होंगे कि मैं क्यों आया लंदन से। नाज़रीन, बात वही है कि सिर्फ सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया की हद तक होती हैं ये बातें, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। और वही बात है कि जैसे हमने इस प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि लगता नहीं है कि नवाज शरीफ साहब इस तरह जाएंगे, और राइटफुली सो। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना कॉमेडी है। फ़िलहाल तो कॉमेडी लग रहा है। अब तक के लिए इतना ही। वी न्यूज़ से मैं हूं दो अबसार। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।